الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکرہ. ایک حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے ہیں حضرت ابو بکرہ، کاف کے اوپر زبر کے ساتھ. یہ انصاری صحابی ہیں، آپ کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں. آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. مسلم شریف میں روایت موجود ہے. فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، انہا ستکون فتن، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس کے اندر تمہارے اوپر فتنے آئیں گے. ثم تکون فتنۃ، پھر ثم تکون فتن، پھر اس کے بعد اور فتنے آئیں گے. پھر ثم تکون فتنۃ، اور پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا. اس میں کیا ہے؟ القاعد فیہا خیر من الماشی فیہا، اس کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ چلتے ہوئے آدمی سے بہتر ہے. اور والماشی فیہا خیر من الساعی، اور جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے. اور پھر دوسری روایت، یہ مسلم شریف کی روایت ہے 7250. اس سے ایک روایت پہلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام فیہا خیر من مضطجعا، جو شخص سویا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے آدمی سے بہتر ہے. القائد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے. اور پھر الساعی فیہا خیر من القائم، جو چل رہا ہے دوڑ رہا ہے وہ کھڑا ہوا دوڑنے والے سے بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا فَإِذَا نَزَلَتْ وَقَعَتْ، جب یہ فتنے نازل ہوں، جب یہ فتنے آئیں تو فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبَلٌ، جس کے پاس اونٹ ہو تو کیا کرے؟ فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کو لے کے ان اونٹوں کو لے کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں بارش ہوتی ہو، جہاں سبزیاں اگتی ہوں، جہاں درخت اگتے ہوں، وہاں چلا جائے. مراد اس سے بادیہ ہے، بعض روایت میں ہے جنگل چلا جائے، مراد گاؤں چلا جائے. پھر فرمایا من کانت لہو غنم، جس کے پاس اونٹ ہوں، بکریاں ہوں، پھر فلیلحق بغنمہ، تو اپنی بکریوں کو لے اور کسی کنارے پہ چلا جائے. من کانت لہو ارض فلیلحق بارضہ، جس کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا ہو جائے وہاں پر کھیتی باڑی کرے، الگ ہو جائے، دنیا کائنات سے الگ ہو جائے، کٹ جائے. قال فقال رجل، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ ارأیت من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض، کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس اونٹ بھی نہیں، بکریاں بھی نہیں، زمین بھی نہیں، تو کیا کرے؟ فرمایا کہ یعمد الی سیفہ فلیدق علی حدہ بحجر، میں اپنی تلوار اٹھائے اس کو پتھر پہ مار کے توڑ دے. اور پھر کیا ہے؟ ثم لینجا ان استطاع النجا، پھر جتنا فتنوں سے دور رہے اتنا زیادہ بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل، اللہ میں نے کیا اپنی بات پہنچا دی؟ میں نے اپنی بات پہنچا دی، میں نے اپنی بات پہنچا دی. 3 مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. یہ فتنے محدثین ابن حجر اسقلانی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، بہت حضرات نے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں، مگر دوسری روایات کو ان سے ملائیں. جو روایت میں نے پچھلے جمعے کو علامات قیامت کے حوالے سے، اشراط الساعہ کتاب الفتن کے حوالے سے میں نے چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ
یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں بہت چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں جا کے سمجھا رہی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ جو زمانہ فتنوں کا ہے، اس زمانے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے کہ قرار واقعی طور پر یہ وہی زمانہ ہے جن فتنوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، القاعد فیہا خیر من القائم، القاعد جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ خیر من القائم، وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے۔ محدثین نے اس میں لکھا ہے کہ جو ان فتنوں کے ساتھ مستعد ہے یا کسی بھی طریقے سے جڑا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے وہ بندہ جو نہیں جڑا ہوا، جو ان سے اویئر نہیں ہے، جن کے پاس ان چیزوں سے تعلق اور واسطہ نہیں ہے، وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو ان سے تعلق اور واسطہ رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس ایک مشین ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ فون۔ یہ اسمارٹ فون یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ چیز ہے کہ یہ ہمیں ان فتنوں سے کنیکٹ کرتا ہے، یا اگر یہ نہ ہو تو ہمیں ان فتنوں سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے، یہ ہمیں ان فتنوں کے پاس لے کے جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ گوگل سرچ میں یہ بات ڈالیں کہ وائی دا ہندوازم دا بیسٹ، ہندوازم کیوں بیسٹ ہے، آپ کو 4 ویب سائٹ دے گا اور ایک ویب سائٹ اس کے 69 جوابات دیتی ہے، اس کے 69 جوابات دیے ہوئے ہیں کہ کیوں ہندوازم بیسٹ ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ 4 یا 5 طریقے کے اور آپشن دیتا ہے کہ وائی آئی لو ہندوازم، یا اس طرح کے آپ کو 4 سوالات اور بھی دیتا ہے کہ آپ اس طرح بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی سرچ کر سکتے ہیں، مختلف سوالات کے جواب دیتا ہے۔ وہ کوئی جواب ریشنل بیسڈ نہیں ہوتے، وہ سب جواب جذباتی ہوتے ہیں، کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہوتے، مگر ہمارے ان بچوں کو کون بتائے گا کہ یہ نظریاتی جواب نہیں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو کون بتائے گا جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ جواب نظریاتی نہیں ہے، یہ ریشنلٹی کے خلاف ہیں، یہ صرف ایموشن بیسڈ جوابات ہیں، ان کا نظریات اور بیس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جو کہ مسجدوں میں آنا بند کر چکے، جو کہ مسجدوں کی کبھی شکل نہیں دیکھی، زمانہ ہو گیا مسجدیں نہیں دیکھی، زمانہ ہو گیا، کیوں جی؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا نے بتایا کہ مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آج تک یہاں کسی کی لڑائی ہوئی؟ 8 سال 10 سال سے یہ مسجد ہے، کبھی کسی کی لڑائی ہوئی؟ کبھی کسی نے کسی کا گیروان پکڑا؟ اور آپ نے دیکھا کہ کتنی مسجدوں میں 40 سال گزر گئے، 45 سال 60 سال گزر گئے لوگوں کی زندگیوں، کبھی 1-2 دفعہ کسی کی تو طلاق ہوگی تو ٹھیک ہے، اتنے سارے لوگ جمع ہوتے، کبھی ہو گیا تو ہو گیا، اس میں کون سی ایسی بات؟ یہ مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب موٹے بہت ہیں، پیٹ بہت بڑا ہے، تو بھائی آپ جم ٹرینر سے نماز پڑھواؤ، آپ جم ٹرینر سے نماز پڑھو، جم ٹریننگ کراتا ہے، روزانہ وہ 1500 کیلریز برن کرتے، لہٰذا اس سے نماز پڑھو، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹروں سے دوائی نہیں لوں گا، کیوں؟ ڈاکٹر صاحب گنجے، کی کیا ریزن ہوئی؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ جب ہم ان فتنوں سے مقابلہ نہیں کر رہے بلکہ ان فتنوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو ان فتنوں کی وجہ سے ہمارا دین ایمان مسئلے کے اندر ہے، ہمارا دین ایمان ایک ایسی پریشانی میں ہے۔ اس کو یہ جو میں نے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے مثال رکھی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ جب میڈیا سے دین اخذ کرتے ہیں تو میڈیا کی بنیاد انٹرٹینمنٹ ہے، میڈیا کی بنیاد انفارمیشن ہے، میڈیا کی بنیاد صحیح رہنمائی نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوئی دنیا کا بندہ یہ کہے کہ میڈیا کی بنیاد صحیح گائیڈ لائن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ بات امپاسبل ہے کہ میڈیا کی یہ موضوع ہو۔ میڈیا اس لیے بنا، میڈیا اس لیے ہے کہ وہ انفارمیشن دینے کے لیے ہے، میڈیا کی بیسڈ انفارمیشن ہے، اور موجودہ میڈیا کی بیس انٹرٹینمنٹ ہے، نالج حاصل کرنا، صحیح نالج حاصل کرنا غلط، یہ کہیں بھی میڈیا کی بنیاد نہیں۔ میڈیا کی بنیاد جھوٹ پہ مبنی ہے آج کے زمانے میں۔ چنانچہ آج ہم اور آپ لوگ خوب ہنسے کہ انڈیا والوں نے لاہور کے اندر ایک پورٹ ثابت کر دی، بندرگاہ ثابت کر دی، لیکن جن بچوں نے لاہور نہیں دیکھا اور جن ملک کے لوگوں نے لاہور نہیں دیکھا وہ تو سچ ہی سمجھتے ہیں نا کہ انڈیا میں
پاکستان میں 2 پورٹس ہیں، ایک لاہور کے اندر اور ایک کراچی کے اندر۔ ابھی ہم نے ابھینندن کو صحیح واپس کیا اور انڈیا نے اس کو صحیح مانا، ساری دنیا نے اس کو صحیح مانا، مگر انڈیا دنیا کے سامنے چیخ چلا رہا ہے کہ ابھینندن کو اندر سے خالی کر کے بھیجا، اور آگے کی جنریشن کو کون بتائے گا؟ ہمارے سامنے تو جنگ ہوئی ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے جنگ ہوئی ہے، لیکن آج کے 10 سال کے بعد جو بچے سوشل میڈیا کے شہ سوار ہوں گے اور وہ سوشل میڈیا کے سپر ہیرو ہوں گے اور اس کے سٹارز ہوں گے، وہ بولیں گے انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ میں آپ کو صرف چند مثالیں دے رہا ہوں۔ جیسے یہ قصے ہمارے سامنے ایک اسٹوری بنے ہوئے ہیں، ایسے اسلام بھی ہمارے سامنے کی اسٹوری بنا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو صحیح ماخذ سے لینا چھوڑ دیا، اس کے صحیح مرجع سے لینا چھوڑ دیا۔ جب آپ غلط طریقے سے انفارمیشن لیں گے، غلط طریقے سے رہنمائی لیں گے تو یہ تباہی مچے گی، اور اس کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے۔ جب جھوٹ پہ اس کی بنیاد مبنی ہے تو آگے کے لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ سوشل میڈیا یا میڈیا کا کانٹینٹ کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتا۔ میڈیا کا کانٹینٹ صرف انٹرٹینمنٹ ہے، میڈیا کا کانٹینٹ صرف انٹرٹینمنٹ ہے۔ جب ہم دین کو اس سے حاصل کریں گے تو پھر وہی فتنے کی احادیث آئیں گی۔ چنانچہ آج وہ فتنے کی احادیث لفظ بلفظ ثابت ہو رہی ہیں کہ جو اس سے ڈسکنیکٹ ہے وہ بچا ہوا ہے، اور جو اس سے کنیکشن میں ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دین کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کا دین کبھی آپ کو میڈیا یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں سبسکرائب نہ کرو، میڈیا کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا ہمیں فالو نہ کرو، میڈیا کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ ہمیں شیئر نہ کرو، اور شیئر کریں تو کتنے کروڑ کریں، کتنے ملینز کریں، کتنے لوگ کریں، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں۔ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی جو صرف یوٹوپیا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں تک ہوگا بس، اس کے علاوہ ایکچوئل میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو میڈیا کہ بس کرو، جبکہ آپ کو دین کی صحیح گائیڈ لائن کہتی ہے کہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو، کچھ دیر مصلی پہ کھڑے ہو، نماز کے اندر کھانا منع ہے، نماز کے اندر بات کرنا منع ہے، نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھنا منع ہے، نماز کے اندر کسی کے سلام کا جواب دینا منع ہے۔ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، نماز کے اندر نفل نماز پڑھیں اس کے اندر سلام کا جواب دینا منع ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت فقہا نے منع لکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو بڑے پریشان ہوئی، اللہ کے نبی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا کہ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ حضرت ابن مسعود 7 نبوی میں گئے تو 7 ہجری میں واپس آئے، یعنی 14 سال کے بعد واپس آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا تو پہلے سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے نماز کے اندر، اب آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، بڑے پریشان ہوئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا ابن مسعود ادھر آؤ، فرمایا کہ نماز اس کے لیے وضع نہیں کی گئی کہ ہم اس میں کلام کریں، بات چیت کریں، بلکہ نماز تو اللہ کی عبادت کے لیے وضع کی گئی ہے، لہذا نماز کے اندر سلام اور سلام کا جواب دینا منع ہے، بات کرنا بات کا جواب دینا منع ہے، چنانچہ آپ نے منع فرما دیا۔ تو دین تو آپ کو یہ کہتے کہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو، دنیا سے رابطہ ختم کرو، کچھ دیر اللہ کے حضور آؤ، کچھ دیر اللہ کے حضور رو، کچھ دیر اللہ کے حضور آنکھوں کو تر کرو۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ جس نے اللہ کے سامنے رونا بند کر دیا سمجھ لو اس کا دل سخت ہو گیا۔ آپ کو میڈیا کبھی اللہ کے سامنے رلانے پہ مجبور، کوئی دکھی قصہ سنا دیں گے تو جس کی وجہ سے تھوڑا بہت رو لیں گے، ایک سچویشن کریٹ ہو جائے گی، وگرنہ سچویشن دل کے اوپر کبھی اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ ایسی چیز ہے کیونکہ اس کا کانٹینٹ ہی ایسا ہے کہ وہ غلط نظریات کا پرچار کرتی ہے۔ اس میں بہت سے غلط نظریات، بطور مثال جہاں سے علم ملے لے لو، جہاں سے علم ملے وہ لے لو، یہ کہاں لکھا ہے جہاں سے علم ملے وہ لے لو؟ ایک ڈاکٹر بنتا ہے وہ جہاں سے چاہے پڑھ لے، جہاں چاہے انجیکشن لگا دے، جیسے چاہے انجیکشن لگا دے، ایک انجیکشن تیز لگتا ہے، ایک انجیکشن آہستہ لگتا ہے، ایک انجیکشن آئی وی میں لگتا ہے، ایک انجیکشن گوشت میں لگتا ہے، ایک انجیکشن سلو لگتا ہے، ایک انجیکشن تیز لگتا ہے۔ ڈاکٹر کے مرضی جہاں چاہے ٹھوک دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو پڑھا ہوتا ہے وہ ہر ایک کی بات کو فالو نہیں کرتا، جو سیکھا ہوتا ہے وہ ہر ایک کی بات کو فالو نہیں کرتا۔ شیعہ لابی ہے، قادیانی لابی ہے، وہ دین کے نظریات کو مکس اپ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بڑی بڑی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، 4-4 5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، جس کے اندر قادیانی آ رہے ہیں، مبلغین آ رہے ہیں اور آ کے تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے اپنے ساتھی ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں لاہور میں گیا، جب میں اشرفیہ میں اپنے استاد جی سے ملنے کے لیے تو مجھے ایک کتاب ملی بڑی زبردست، میں نے پورے راستے ٹرین کے اندر وہ کتاب کی 2 جلدیں پڑھ لی،
میں بڑا خوش ہوا، میں نے جا کے سر جی کو میں نے صحیح یہ کتاب بڑی زبردست، میں بڑا مزہ ہے۔ لاہور سے کراچی مفتی شمزی صاحب کے پاس کہنے لگے میں نے حضرت کو کتاب دی، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ کہ یہ غلام محمد پرویز کی کتاب ہے، تو قادیانی ہے یہ غلام محمد پرویز، منکر نبوت وحدانیت پہ اس کی کتاب بڑی زبردست، وحدانیت پہ اس نے ایسی بات کی، وحدانیت پہ تو رنجیت سنگھ کی کتابیں اتنی زبردست ہیں، رنجیت سنگھ نے تو خود نہیں لکھے، ان پڑھ تھا، یعنی اس کے جو نظریات لوگوں نے لکھے ہیں رنجیت سنگھ کے وحدانیت کے اوپر، تو سکھوں کے نظریات اتنے مضبوط ہیں کہ مسلمان اس کے سامنے شرما جائیں۔ تو کیا سکھ مسلمانوں کو تبلیغ کرے گا؟ کیا سکھ مسلمانوں کو سمجھائے گا؟ مگر ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے ہندوؤں سے سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے ایتھیسٹ سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میں بہت بڑا شاید دنیا کے اندر سیکنڈ یا فرسٹ کلاس نعت خواں ہے، کچھ عرصے پہلے ایتھیسٹ ہو گیا، پھر بعد میں مسلمان ہوا، اپنے جسم پہ ٹیٹوز بنوا لیے وغیرہ وغیرہ، بعد میں مسلمان ہوا، مگر وہ ایتھیسٹ ہو کے اس کے پیچھے لاکھوں اس کے سبسکرائبر ایتھیسٹ ہو گئے، مسلمان ایتھیسٹ ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے۔ کیا ہوا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ واضح اور دو ٹوک ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا رہنما غلط راستوں کو چن لیا، رہنما غلط لوگوں کو بنا لیا۔ اس وجہ سے سوشل میڈیا کے اثرات یہ ہوتے ہیں، بچے والدین کی بات نہیں مانتے مگر سٹارز کی بات مانتے ہیں۔ بچوں کو والدین اگر دعا پڑھنے کا کہے تو وہ نہیں پڑھتے، لیکن سوشل میڈیا کی زبان پہ آ کے کوئی تصویر بنا کے ویڈیو بنا کے دے دے کہ ہاں بھی اس لیے دعا پڑھنی چاہیے، تو وہ دعا پڑھنے کو بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد غلط ہے۔ آج وہ اس کو دعا کا کہہ رہا ہے، کل وہ اس کو کسی اور چیز کا کہے گا، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے معاملات ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کے اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے اگر نظریات بچانا چاہتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں سے دور رکھیے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، یا آپ ان کو الٹرنیٹو دو کہ جناب اس کارٹون کی بجائے یہ کارٹون دیکھیں، وہ دیکھیں گے، تھوڑی دیر بعد وہی دیکھ رہے ہوں گے جس کو آپ منع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچے نمستے کر رہے ہیں، ہمارے بچے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، ہمارے بچے ہندوؤں کی زبان بول رہے ہیں۔ میں ادھر ٹنڈو آدم کے اندر گیا بیان کرنے کے لیے، وہاں سندھی بچے، میں بڑا پریشان کہ سندھیوں کو تو اردو نہیں آتی، جو جیٹ علاقے کے ہوتے ہیں، تھوڑے اندرونی علاقے کے ہوتے ہیں، ان کو اردو نہیں آتی۔ تو میں نے کہا میری بات سمجھ میں آئے گا؟ سب کو سمجھ میں آئے گا۔ کیوں سمجھ میں آئے؟ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، انڈین کارٹونز دیکھتے ہیں، وہ خود بخود اڈاپٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نظریات بھی اندر جاتے ہیں، اس کے نظریات آپ کو اندر سے ہلاتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں وہ چیزیں ہیں، ماں باپ نے بھی بچوں کو وہی چیزیں اٹھا کے دے دی جس کی وجہ سے بچے تباہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القائد خیر من القائم، جو بیٹھا ہوا وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، النائم خیر من المضطجع، جو بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا بندہ اس سے بہتر ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ان چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہے، جن چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، تب وہ اپنے آپ کو بچا پاتا ہے۔ دین سمجھ میں آتا ہے نیک صحبتوں سے، یہ یاد رکھیے گا۔ دین کبھی معلومات سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، ممکن نہیں ہے معلومات سے دین سمجھ میں آئے، نہیں تو معلومات سب سے زیادہ شیطان کو تھی۔ دین نیک صحبتوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ دین پڑھا نہیں جاتا، سیکھا جاتا ہے۔ دین سنا نہیں جاتا، سیکھا جاتا ہے۔ اگر سیکھیں گے تو سیکھا جائے گا، ورنہ دین نہیں سیکھا جا سکتا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں اپنے بزرگ تھے ہمارے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے وقت میں بیٹھا ہوں، سنت کے مطابق بیٹھا ہوں، تو میرا یہ انگوٹھا دسترخوان کے نیچے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا طریقہ ہے، کھانا بھی کھا رہے اور اتنی گندی حرکت کر رہا ہوں۔ میں حیران، شاید الٹے ہاتھ سے میں نے کچھ کھا لیا یا کیا ہوا، تو فرمانے لگے کہ بھائی تمہارا پاؤں دسترخوان کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، کہ دسترخوان کا ادب ہوتا ہے، ادب کے بغیر کہاں سے دین سیکھ سکتے ہو؟ پاؤں پیچھے کرو، خبردار جو کبھی دسترخوان کو تمہارا پاؤں لگا۔ وہ مجھے سمجھ میں آیا، پڑھا تو تھا میں نے، ترمذی کی حدیث میں پڑھا تھا کہ بھئی جلا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے، مگر ایک روٹی کا کچھ حصہ جو تھا وہ اس کا ایک ٹکڑا حضرت نے اتار کے ایک طرف رکھ دیا، تو میں نے وہ اٹھایا اور کھانے لگا، تو ان کو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ روٹی کا ٹکڑا بچا ہے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو فرمانے لگے کہ بھئی یہ جلا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں جلا ہوا۔ آج میں نے چونکہ اپنے بزرگوں سے دیکھا ہے کہ جلا ہوا کسے کہتے ہیں، پکا ہوا کسے کہتے ہیں، سرخ کسے کہتے ہیں، کالا کسے کہتے ہیں، جلا ہوا کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے بغیر سیکھے کہ جلا ہوا کیسے ہوتا ہے اور پکا ہوا کیسے ہوتا ہے؟ پکا ہوا اس کو کہتے ہیں، جلا ہوا اس کو کہتے ہیں۔
میں سیڑھی چڑھا، تو جب سیڑھی چڑھا تو اوپر پہنچا تو مجھے حضرت نے پوچھا کہ ابھی اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھا تھا؟ میں نے کہا آپ نے بلایا جلدی میں بھول گیا، واپس جاؤ واپس جاؤ اور اوپر اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر آؤ۔ اب میں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک بار کہوں اللہ اکبر پھر اوپر آ جاؤں، یہ سنت ہے، پر میں کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے اوپر آؤ، اس طرح سنت آپ کی پوری ہوگی، ورنہ سنت پوری نہیں ہوگی۔ آج تو سنت کو ذبح کر دو، چھوڑ دو، کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن میں نے جب سیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ دین اسے کہتے ہیں، دین ایسے سیکھا جاتا ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے، یہ میں تبلیغ کروں نہ نوازوں سے نہ زر سے، کوئی کسی کو کھانا وانا کھلاؤ دین کے قریب کرو نا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے کے جاؤ، اپنے بچوں کے دل میں علماء کی محبت پیدا کرو، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر مسجد کی محبت پیدا کریں، اپنے دل کے اندر اللہ والوں کی محبت۔ یہ آپ کے قریب خانقاہ ہے، بالکل قریب، یہ 12 نمبر میں پولیس نے جو 12 نمبر غرفت السالکین کے نام سے، میں یہاں پر رہا ہوں، میں یہی حضرت کی صحبت میں رہا ہوں، 15-16 سال میں نے حضرت کی صحبت اٹھائی ہے۔ اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے کے جائیں، جو ڈانٹ سکے، آپ ٹوپی کیوں نہیں پہنی، ٹوپی پہن کے آؤ، اس کو ٹوپی پہناؤ، اس کے بعد سنت کے مطابق نہیں ہے۔ دین ایسے پیدا ہوتا ہے، اپنی مرضی کی معلومات آپ مانگے نا، آپ کو مرضی کی معلومات گوگل دے گا، چیٹ جی پی ٹی دے گا آپ کو۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا پنجاب کے اندر، تو ایک نوجوان بچہ پیچھے بیٹھا، موبائل لگا ہوا، جاننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس بیان کے بعد آئے گا، مولوی صاحب آپ نے ساری باتیں بالکل ٹھیک کہیں۔ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ عالم ہیں، کہ نہیں میں آپ کی ساری باتیں چیٹ جی پی ٹی سے چیک کی تھی، میں ساتھ ساتھ چیک کرتا جا رہا تو اس نے مجھے حوالہ دیتا گیا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی ایک بات سمجھو، ڈاکٹر نے دوائی لکھی ہے، اس کو چیک میں کروں گا ٹھیک لکھی ہے غلط لکھی ہے۔ ایک انجینئر مسجد بنائی، نقشہ پاس کیا، اس کے نقشے کو میں آتھورائز کروں گا، میں آتھورائز کروں گا، مجھے کس نے اتھارٹی دی کہ میں اس کو آتھورائز کروں؟ آج ہم میں ہر بندہ قرآن کی اتھارٹی بنا ہوا ہے، حالانکہ آتا نہیں ہے قرآن پڑھنا، ترجمہ نہیں آتا، معنی نہیں آتے، مسائل نہیں آتے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا نے میں اتھارٹی بنا دیا کہ تم ایک اتھارٹی ہو، تم جو چاہو کہو، چاہے تم قرآن پڑھنے والے کو کہو یہ بہت اچھا ہے، چاہے تم قرآن پڑھنے والے کو کہو ہی از دا ورسٹ، بہت گھٹیا انسان ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کو جب آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گی، تو پھر نقصان ہوگا، صرف نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر بنتا ہے ہاؤس جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، انجینئر بنتا ہے تو وہ کسی جگہ پر 1 سال 2 سال 4 سال وہ ایکسپیرینس لیتا ہے، انٹرنشپ کے بغیر کوئی کالج آپ کو ڈگری نہیں دیتا، یونیورسٹی آپ کو ڈگری نہیں دیتی، دنیا کی کوئی یونیورسٹی ہو، انٹرنشپ آپ نے نہ کیا ہو آپ کو کبھی ڈگری نہیں دیتی۔ آپ نے اگر بلاک لگانا سیکھنا تو وہ بھی آپ کسی سے چیٹ جی پی ٹی سے نہیں سیکھو گے، آپ کو چیٹ جی پی ٹی بتائے گا مگر آپ سیکھو گے کہیں اور سے۔ مگر دین اتنا یتیم ہو گیا کہ ہم جس سے چاہیں گے جہاں چاہیں گے گوگل کریں گے اور اس سے سیکھیں گے، چیٹ جی پی ٹی سے سیکھیں گے، جیمنائی سے سیکھیں گے، گوگل سے سیکھیں گے، دین ایسا ہو گیا۔ یعنی سب چیز تو ڈاکٹری ہے، انجینئری ہے، اپنا علاج ہے، بیوی کا علاج ہے، وہ تو ہم کریں گے ڈاکٹر سے، اسپیشلسٹ سے علاج کریں گے، مگر دین ہم اپنی مرضی سے سیکھیں گے۔ تو جب دین ایسا یتیم ہو جائے تو پھر ایسا یتیم دین ہی آتا ہے کہ انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سنت چھوٹ رہی ہے، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ فرض چھوٹ رہا ہے، انسان کو نمازوں سے غفلت ہوتی ہے، تہجد میں اٹھنا تو کہانی ہو گیا، اشراق چاشت اور روابین پڑھنا تو ایک سٹوری ہو گیا کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے، بس معلومات صاحب کو بہت ساری ہو جائیں گی، مگر دین جو سینے میں اترتا ہے وہ نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔